سوسائٹی میں اس وقت عدم برداشت پنپ رہی ہے، اس کو ہم کس طرح سے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شمسی صاحب، اٹس اے پلیئر فار می. جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے کوئی سیشن آپ کے ساتھ کرنے کا، تو اس میں ہم صرف سروائیول گیمکس پروگرام کے نہیں کر رہے ہوتے، ایفیکٹس جو ہیں اس پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے. جی عدم برداشت جی اس وقت من حیث القوم میرے ملک میں جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نیا کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے. پورے چینلز جو ہیں اسی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن اسی طرح کا کوئی اور کانفلکٹ ہوتا ہے، پھر اس پہ گفتگو. مصیبت یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک میں، کسی بھی نیشن میں فیکٹس جو ہیں ان سے ڈینائل ہوتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، رب بینگ کلمہ کو ہمارے بلیوز ہیں نا، ہم مسلم ہیں، جو فیکٹس میرے دین نے ہمیں دیے ہیں ہم اس سے کیسے ڈینائل کر سکتے ہیں؟ ہمیں اسی کے اندر رہنا. لیکن جب میرے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، تو میں رب کو بھی بھول جاؤں گا. مجھے ان کی پریولیجز جو ہیں وہ میرے ملک میں پرائیورٹی ہے. میرے ملک میں جو پرابلم ہے کہ یہاں نیشن جو ہے اس کے لیے بالکل انٹائرلی جو میجورٹی ہے 25 کروڑ کی، اس میں اشرافیہ یہ جو اسپیشل پرسنز ہے وہ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں نہیں ہیں. وہ مراد جو ہوتی ہے، جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کے، سب سے پہلے تو یہ عدم تشدد والی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریولیجز ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی، ایز اے ہیومن بینگ میرے اس ملک میں رائٹس ہیں، کیا وہ مجھے مل رہے ہیں؟ ہاں، یہ کوشچن مارک ہے. جی نہیں مل رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈینائل ہے اس سے. پریولیجز ہم جب اسمبلیز میں ہمارے جو جاتے ہیں ارباب اختیار، ان کو ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں نا وہاں، اور ہمارا بالکل اس میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کے بیٹھیں گے تو ہماری بات کریں گے. لیکن وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں لگاتار اپنے انسینٹیو جو ہے بڑھائے چلے جا رہے ہیں. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ والے کی 9 لاکھ ہو گئی. اس کی پریولیجز جو ہیں، اس کی مراد جو ہے ملٹی پلائی ہو گئی. ارے بھائی، ہم نے تو ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ کے یہ جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے جس پہ نہ تو آپ کنٹرول کر پائے، لسٹیں ہیں کہ یہ ریٹ یہ ہوگا، مجھے کوئی ایک دکان آپ دکھا دیں جس پہ وہ ریٹ پہ وہ چیز مل رہی ہے. ٹھیک، یعنی جو وہ پرائس کنٹرول کی بھی بات کریں گے. عبداللہ ملک صاحب کو عبداللہ ملک صاحب، جو سول سوسائٹی کا اس وقت ماحول ہے، آپ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ یہاں جو بھی ہوا، جس قدر کوئی لاقانونیت ہوئی یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا تو آپ آتے ہیں میدان میں، کچھ 4 لوگ اکٹھے کر کے احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے کچھ تربیت بھی ہو پا رہی ہے یا صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ آئے، بس احتجاج کیا، پلے کارڈز اٹھا کے اور پھر وہ سمیٹے اور گھر چلے گئے؟ کیونکہ جو عدم برداشت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ رویے جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، اور اس طرح ہے کہ جیسے روزانہ گملوں میں ہم کسی چیز کو، کسی درخت کو یا کسی بیل کو پانی دیتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ عدم برداشت کو پالا پوسا جا رہا ہے بجائے صبر کو پالنے پوسنے کے. دیکھیے، آپ کا یہ کوشچن ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بہت آج کے ماحول کے حوالے سے. جہاں آپ نے بات کی تربیت کی، تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. ماں اور باپ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ باپ تو ہو گیا ریڈیو پاکستان، ماں ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن، کیونکہ ماشاءاللہ راشد بھائی نے ریڈیو پاکستان سے اپنا کام شروع کیا، پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں گئے، اور یہ وہ دور تھا جو ہمیں ماں باپ کی طرح سوسائٹی میں رہنا سکھا رہا تھا، بولنا سکھا رہا تھا، بیٹھنا سکھا رہا تھا، ادب سکھا رہا تھا، ایکٹنگ سکھا رہا تھا، رواداری سکھا رہا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ایلیمنیٹ ہو گئیں ہماری سوسائٹی سے، اور وہ جو ماں باپ کا ایک گھرانہ تھا
اب ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت میں جا کے دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ خوف سا آتا ہے، حیرانگی سی ہوتی ہے. اور میں خود ریڈیو پاکستان پہ پروگرامز کرتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پینے کے لیے پانی تک نہیں ہوتا. یہ وہ مائی باپ تھے جو روٹی بھی دیتے تھے، روزگار بھی دیتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے. اور وہاں سے یہ پھر ہمارے جو استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کا سارا کیا دھرا ہے کہ آج میرے میں اگر کوئی شعور ہے تو میں ان ماں باپ کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں. دیکھیے عدم برداشت کا جو چیپٹر ہے، یہ جو ہمارے ملک میں خصوصی طور پر اب یہ رویہ پایا جاتا ہے، اس سے نہ صرف سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے بلکہ ہمارے جو شادی کے بندھن والے گھرانے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹ رہے ہیں. اور اس میں جو بڑا فیکٹر ہے، ابھی میں جو ہمارے صاحب کا چیف جسٹس تھے انوار الحق صاحب، کیونکہ وہ ایک پروگرام کرتے ہیں آؤ صلح کریں، تو میں ان کے پاس گیا تھا تو وہ بڑے پریشان تھے کہ معاشرے میں عدم برداشت کا جو کلچر پایا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو شادی والے وہ گھرانے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جی مجھے نٹ شیل بتائیے گا. شادی والے نہیں، خاندانی نظام پر بچے اڑ گئے ہیں. بالکل میں نے پوچھا کہ نٹ شیل بتائیے گا تو انہوں نے کہا کہ نٹ شیل یہ ہے کہ صرف اور صرف عدم برداشت ایگو ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے پھر ٹوٹ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس ایگو کو توڑنے کے لیے ترکی کے تقریباً 14 سے زیادہ ٹرپ کرنے پڑے اور میں نے وہاں جا کر مولانا روم کو سیکھا، پڑھا اور لوگوں سے پڑھا جو اس کو سمجھتے تھے. میں نے ٹیکسی والے سے اس نے مجھے سکھایا کہ مولانا روم نے اپنی ایگو ختم کی اور وہ ایک چیپٹر ہے پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے لکھائی پڑھائی والا تو کلچر ہی نہیں رہا.